اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ چیپٹر میں جو ہے ہم نے توحید پڑھا تھا اور توحید آدھا پڑھا تھا، توحید اور شرک میں فرق تک۔ اب جو ہے وہ توحید جو ہے وہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اپنا چیپٹر توحید، اور ہم پڑھیں گے رؤوف الرحیم سے۔ رؤوف الرحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اور کس کی ذات؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سورۃ التوبہ لائن نمبر 128 میں رؤوف الرحیم کہا گیا ہے۔ اب رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یعنی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی خود کی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ یہ رؤوف الرحیم کس کے بارے میں کہا ہے، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مہربان اور رحم کرنے والے۔ اور ہمارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہیں؟ رؤوف الرحیم ہے، رحم کرنے والے، مہربان ہیں۔ تو اب اس میں شرک کیسے ہوگا اور شرک کیسے نہیں کر سکتے ہم، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب ہمیں یہ بات اپنے دماغ میں اور اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ رؤوف الرحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفت ہے۔ آپ دیکھیں توحید اور شرک کا جو کالم ہے اس میں صفات کا جو فرق ہے، اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور خوبیاں اس کی ذاتی ہیں، اسے کسی نے نہیں دی۔ اور شرک والے کالم میں لکھا ہوا ہے اللہ جیسی صفات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی ذاتی ماننا، یعنی خود سے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، لیکن یہ رؤوف الرحیم ہونا ان کا ذاتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوبی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی۔ ہم توحید مانتے ہیں تو ہم توحید میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کوئی صفت عطا کی ہے۔ وہ ساری خوبیاں، ساری جو ہیں صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خود کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم دنیا میں بھی کسی کو دیکھتے ہیں، بادشاہ کو، بادشاہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے علم ہے، طاقت ہے، عزت ہے، بادشاہی ہے، یہ سب خوبیاں ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں نا۔ کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، تو وہ کس نے اس کو دی ہوتی ہے؟ وہ خود سے نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ اب جیسے ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم دعا پڑھتے ہیں علم چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے، ربی زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما، تو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آٹومیٹکلی خوبیاں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں۔ تو پھر ہمیں جو سکسیس ملتی ہے یا کچھ کسی کے پاس جو ہے وہ بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو وہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے، تبھی کہتے ہیں کہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کسی کے پاس زیادہ، اگر آپ لوگوں کے پاس علم ہے تو کسی دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں آپ، یہ نہ بولیں کہ ہمیں تو بہت آتا ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو کسی کو دے دیں، کیونکہ یہ سب ہم خود سے ہماری کوالٹیز نہیں ہیں، یہ ہمیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی کوالٹی خود کی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی ہے۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی خوبی ہے. کسی نے اللہ تعالیٰ کو عطا نہیں کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا یا کسی نے بنایا نہیں ہے. قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مالک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین خیرا کثیرا.